تو حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ پوچھو جو دل میں آتا پوچھو. حضور نے کوئی تعین نہیں فرمایا، جو سمجھ میں آتا پوچھو. آپ منبر میں تشریف فرماتے، ایک صحابی عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ اس سے پہلے شاید ان کے باپ کے بارے میں کچھ چمگوئیاں چل رہی تھی لوگوں میں، ان کا باپ وہ نہیں ہے جو ہے. تو انہوں نے حضور سے سوال کیا ایسا کہ اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ کیا پوچھ رہے ہو، کوئی کام کی بات پوچھو. آپ نے جواب دے دیا اس کا اور فرمایا کہ تمہارا باپ عبداللہ بن حذافہ ہے. جو باپ تھے ان کے، اسی کو حضور نے بتایا. تو اب دیکھیے حضور نے کس اختیار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار سے آپ نے اس کو واضح فرمایا کہ تمہارا باپ یہ ہے. تو اب ان کی ماں ناراض ہو گئی ان سے اور بولے بیٹے میرے کو تو ذلیل کر دیا تھا تم نے، کہ اگر حضور دوسرا نام بتاتے تو مجھے تو ذلیل کر دیا تھا. انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول ہرگز جو ہے حقیقت کے خلاف ارشاد نہ فرماتی. تو یہ تو ہو گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو، ان تبد لکم تسؤکم، اگر بتا دی جائیں تو تمہیں تکلیف ہو. اور تم جب پوچھو گے ان چیزوں کے بارے میں، جب قرآن نازل ہوتا ہے تو تم کو تو بتا دیا جائے گا. قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو تم کو تو بتا دیا جائے گا. ایک صحابی نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کی فرضیت کی آیتیں نازل ہو گئی، یوسف بھائی جب حج کی فرضیت کی آیتیں جب نازل ہو گئی تو حضور نے سنا دی صحابہ کو کہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا. بولے تو اقرع بن حابس ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کیا پوچھا، اکل سنۃ یا رسول اللہ، ہر سال ہے کیا یہ؟ خاموش ہو گیا تھا کہ رسول، اب خاموش ہو گئے تو خاموش ہو جانا تھا. پھر پوچھو اکل سنۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہر سال ہے ایسا فرض؟ یعنی مطلب حج کیا ہر سال فرض ہے؟ یہ دوبارہ بھی خاموش ہو گئے. سے بارہ انہوں نے پھر پوچھا کل سنۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہر سال فرض ہے؟ اب حضور نے فرمایا دیکھو جتنی بات کہی جا رہی ہے اتنا ہی عمل کرو، جو بات بتا دی جا رہی ہے اتنا ہی لے لو، اور اپنی جانب سے قریت کے مت پوچھو. اگر میں تم سے کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال، سب پر مصیبت ہو جاتی تھی، کرو اب ہر سال حج. اور جب قرآن نازل ہو رہا ہے اللہ کو پسند آئے گا تو وہ تو میں اگر کہہ دیتا تو ہو ہی جاتا. تو اس لیے جو چیزیں معلوم نہیں ہیں، جو بات بتائی جا رہی ہے اتنی پوچھو، زیادہ قریت کی بات نہیں. کیوں؟ قرآن نازل ہو رہا ہے. اب اس دوران میں اگر اللہ کو پسند آ گیا تو فرض ہو جائے گا. جیسے آپ لوگوں کی تراویح کا معاملہ ہے کہ وہ 3 روز حضور پاک علیہ السلام نے نماز پڑھی اور چوتھے دن پھر آپ اندر سے تشریف ہی نہیں لائے. تب صحابہ کوئی کھانس رہا ہے، کھنکار رہا ہے، کوئی کنکر مار رہا ہے، صبح تک حضور تشریف ہی نہیں لائے. اور پھر صبح میں جب تشریف لائے فجر کو تو فرمایا جو کچھ تم نے رات میں کیا ہے مجھے معلوم تھا، میں عمدن گھر کے باہر نہیں آیا کہ یہ جو نماز تھی، اتنے لوگ جمع ہو گئے تھے اس میں، حضور نے جب شروع فرمایا اس نماز کو کہ سب کے سب مسجد بھر گئی.
تو 3 دن ہوا تو حضور نے فرمایا کہ میں اس لیے ڈرا کہ کہیں اللہ کو اگر پسند آ جائے تو پھر اب وہ سب پر فرض ہو گئی. تو اب غنیمت لوگ جو چھوڑ رہے ہیں وہ سنت چھوٹ رہی ہے، اور اگر ادھر فرض ہو جاتی تو فرض چھوٹ جاتا تھا. اور آپ نے پھر اس کو موقوف بھی کر دیا. 3 دن کے بعد آپ نے نہیں پڑھا اس کو. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق کو تو فرصت ہی نہیں ملی فتنہ ارتداد کی وجہ سے. جنگیں 2 سال 10 ماہ 10 دن کی خلافت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں وہ جب خلیفہ بنے تو ان کے چچا نے ان کو خلافت دے دی تھی اور وہ انتقال کر گئے. اس کے بعد جب وہ چچا کی تدفین سے واقف ہو گئے، فارغ ہو گئے، تو جب پلٹے تو انہوں نے کہا وہ جناب وہ اونٹ ہاتھی گھوڑے اڑے سب ان کی خدمت میں آئے تو انہوں نے کہا یہ سب نہیں، میں تمہارا خلیفہ نہیں. پھر تو بولے میرے چچا کو کیا حق پہنچتا تھا مسلمانوں کی امانت میرے حوالے کرتا؟ تم جس کو چاہو خلیفہ منتخب کرو آزادی سے، میں خلیفہ نہیں تمہارا. آپ سب لوگ لپک گئے ان کو، نہیں ٹھیک ہے، آپ کے چچا نے جب بنایا تھا تو وہ کیسا بھی ہوں گا ہم آپ کو مقرر کرتے ہیں. سب نے ان کے ہاتھ پر گئے. اب وہ پچھلے لوگوں نے غیر ضروری ٹیکسز لگا دیے تھے عوام پہ، وہ سب موقوف، ختم. وہ زائد حکومات، غلط قسم کی آمدنیاں، یہ وہ سب ختم. تو ایک ریاست کے گورنر نے لکھا کہ آپ نے جو ٹیکسز وغیرہ ختم کیے اس کی وجہ سے بیت المال خالی ہے، اور اب یہ حکومت چلے گی کیسے؟ تو اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ آیت شریفہ پڑھی تھی. یہ پڑھی انہوں نے. کیا پڑھی تھی؟ لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. کہ خبیث مال حرام جو عوام کے ظلم کر کے جمع کیا گیا ہے اور یہ برا مال دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو اچھا مال ہے اس میں برکت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ راستے نکالے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا کہ تم جو ہے جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے ایسے موقع پہ تم پوچھ رہے ہو حج کے بارے میں، کیا ہر سال اگر میں کہہ دیتا ہر سال تو سب پر ایک مصیبت ہو جاتی. اس لیے میں جتنا حکم دے رہا ہوں اس میں خاموش سنو اور اپنی جانب سے کوریت کے مسائل. اب یہ تو قرآن آپ بولیں گے اب تو قرآن ختم ہو گیا، وہ نزول اس کا اب وہی تو نہیں آ رہی، لہذا آپ پوچھ سکتے جی نہیں. اس لیے کہ بیکار قسم کے سوالات کرنا، کوریٹ کرنا، غیر ضروری بحث میں پڑھنا اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. لہذا یہ حکم اب بھی عفا اللہ عنہا جو ہو گیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے. واللہ غفور حلیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے. سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. اس سے پہلے کی قوموں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ تکے سوالات پیغمبر سے کرتے تھے. وہ گزر گئے معاذ اللہ. اب کیا کیا؟ بولے جو اونٹنی